میں لیکن پہلے والوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسے بعد والے کون سے جو بعد میں بھی ہوں گے اور پہلوں سے بھی ملتے جلتے ہوں گے؟ حضور نے جواب نہ دیا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ ایسے بعد والے کون سے ہیں جو حضور کے زمانے کے بھی بعد ہوں گے، حضور کی بھی ملاقات ان کو نصیب نہیں ہوگی، شرف صحابیت ان کو نصیب نہیں ہوگا، لیکن ہوں گے انہی پہلوں میں سے، یعنی انہی کی راہ پر چلنے والے اور انہی کی مشابہت رکھنے والے۔ حضور نے پھر جواب نہ دیا۔ تیسری مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ آپ کے قریب حضرت سلمان فارسی تشریف فرما تھے۔ آپ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ اگر ایمان اور دین وہ ثریا کے جو 7 ستارے ہیں وہاں بھی چڑھ جائے، اتنا دور ہو جائے، دسترس انسانی سے دین اتنا دور ہو جائے، تو ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اس کو وہاں سے بھی اتار لائیں گے۔ من ابناء ہؤلاء، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو وہاں سے بھی اتار لائیں گے۔ یعنی یہ فارس سے تعلق رکھنے والے تھے، اور دوسری حدیث میں تصریح فرما دی من ابناء اہل فارس، یعنی فارس کے کچھ جوان ہوں گے جو دین کو اگر اتنا دور بھی ہو وہاں سے اتار لائیں گے۔ اب آپ دیکھیے فارس کے جوانوں میں سے اس حدیث کی تطبیق سب سے پہلے حضرت امام اعظم پر ہوتی ہے۔ آپ کا تعلق بھی فارس کے علاقے سے تھا، کہا جاتا ہے کہ آپ کا تعلق کابل سے تھا۔ یہ کابل، غزنی، بخارا، سمرقند، تاشقند اور یہ ہندوستان کا اس تمام علاقے کو فارس سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ تو دیکھیے اس حدیث کا پہلا مصداق حضرت امام اعظم ہیں، اور دیکھیے کہ اس حدیث کا دوسرا مصداق حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا دوسرا مصداق اور فارس والوں کا دوسرا مصداق حضرات طریقہ نقشبندیہ کے اکابرین ہیں، جو کہ تمام کے تمام آپ دیکھیے تو اہل فارس میں سے ہیں۔ بخارا حضرت امام نقشبند صاحب اگر کوئی نہیں مانتا تو یہ تمام کے تمام مرید بھی حضرت سلمان فارسی ہی کے ہیں۔ تو دیکھیے کہ حضرت سلمان سے نسبت رکھنے والے چاہے طریقہ نقشبندیہ میں ہوں اور چاہے حضرات حنفیہ ہوں، اگر معرفت کی باتیں، اللہ کی حقانیت کی باتیں اور وہ جو معارفوں کے نکات ہیں وہ اگر اتنے دور بھی ہو جائیں، اور فقہ کی باتیں اگر ثریا پر بھی چڑھ جائیں، دین اتنے دور ہو جائے، تو یہ حضرات نقشبندیہ اسے اتار لائیں گے اور حضرات نقشبندیہ اور حضرات حنفیہ اسے ہمارے ہاتھ میں دیں گے۔ اور اس کے بعد آیت کریمہ کا آخری حصہ کہ لما یلحقوا بہم، اللہ نے فرمایا وہ بعد والے ایسے ہوں گے، بعد والے ایسے ہوں گے جو پہلے والوں سے ملحق نہیں ہوئے تھے، جو پہلے والوں سے ماضی کا صیغہ ہے، لما داخل ہوا تو معنی ماضی کا بن گیا، جو ماضی میں ان سے ملحق نہیں ہوئے تھے مگر آئندہ ملحق ہو سکتے ہیں، وہ یوں کہ ان کی کامل اتباع کریں، ان کی پیروی کریں، اس پیروی کے بعد وہ تبعاً اور وراثتاً انہی میں مل جاتے ہیں۔ اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اشارہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کی طرف ہو۔ تو حضرات کرام آخر میں یہ کچھ شعر پڑھ کر اجازت چاہتا ہوں۔ میری اس تقریر میں دیکھیے کعبہ کی عظمت، اسلام کی حقانیت، اہل سنت کی حقانیت، اور پھر حضرت امام اعظم کے مذہب کی حقانیت، خصوصاً طریقہ نقشبندیہ کی فضیلت اور مجددیہ کی فضیلت بیان ہوئی۔ حضرت امام ربانی کی شان میں یہ کچھ شعر پڑھ کر بس اجازت چاہتا ہوں۔ سپید دم کے ازی خاکدان ظلمانی، علم کشید سر عرش روح سیلانی۔ شاعر کہتا ہے جب میری روح صبح کے وقت عرش کی طرف میری روح نے پرواز کیا، یعنی میری روح اپنی روحانیت کے جذبے سے سرشار ہو گئی اور اس پر کشف اور معارف کا اظہار ہونے لگا، تو فرماتا ہے کہ جو واپس آمد ازین سیر عالم بالا، بگوش ہوش منین راز گفت پنہانی۔ تو جب کبھی میری روح
اپنی حالت میں واپس آئی تو اس نے میرے کان میں کہا کہ ارے میاں کہ ساکنان فرادی سے عالم بالا کہ حاضران در بارگاہ سبحانی ہمی برند طبق بر طبق پر از انوار بدوش خیش درگاہ خاص رحمانی. مجھ سے کہا ارے میاں میں نے وہاں دیکھا کہ ملائکہ کرام انوار کے طبق پر طبق اپنے کندھوں پر لے جائے جا رہے تھے اور تشت میں انوار بھر بھر کر کسی جانب روان و دوا تھے. میں نے پوچھا بگفت مشک کجامی برندین انوار، میں نے کہا اس انوار کو کہاں لے جا رہے تھے اور کہاں ان انوار کی نور افشانی کر رہے تھے؟ جواب داد بعرس امام ربانی. تو جواب دیا کہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کا عرس ہے، اس لیے انوار طبق پر طبق فرشتے اپنے کاندھوں پر رکھ کر چلے آئے. شاعر نے پوچھا کہ امام ربانی کون ہیں؟ پھر آپ وہ جواب ملاحظہ کیجئے کہ اس نے ملائکہ نے اور اس کی روح نے کیسا جواب دیا. بگفت مشک خدا مست آن امام کریم بگفت شاہ مجدد امام ربانی. میں نے کہا وہ امام کریم کون ہے؟ کہا وہ شاہ مجدد امام ربانی ہے. قدام شاہ مجدد کے بردر پاکش شاہان دہر و سلاتی کنند دربانی. وہی حضرت امام مجدد کہ جن کے در پاک پر بادشاہ آ کر اپنی پیشانیاں ملتے. قدام شاہ مجدد کے پیش زورا صلا بگفت جناب حبیب رحمانی. حضرت مجدد وہی ہیں جن کی بشارت حضور کریم نبی رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بلکہ حضرت امام ربانی سے 1000 سال پہلے دے دی تھی اور فرما دیا تھا کہ یکون فی امتی رجل یقال له صلۃ اور یدخل فی الجنت بشفاعتہ کذا و کذا، کہ میری امت میں ایک شخص ہوگا جسے صلہ کہا جائے گا اور اس کی شفاعت سے 1000 لوگ جنت داخل ہوں گے. اور حضرت امام ربانی نے کشف میں دیکھا، حضور نے آپ سے کہا کہ تمہاری وجہ سے 1000 لوگ جنت بھیجے جا رہے ہیں. اس صبح حضرت امام ربانی نے خصوصی خیرات کیا اور لوگوں کو کھانا کھانا. تو حضرات کرام اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ اس مبارک مسلک اہل سنت پر قائم رہیں، مخالفین کی باتوں سے نہ گھبرائیں، نہ ڈریں، بلکہ ان کی جتنی باتیں ہیں وہ ہباء منصورہ ہیں، وہ اس کانٹے کی طرح ہے جس کو ہوا لیے پھرتی ہے اور اس کا کوئی قرار نہیں ہوتا. آپ ایسی باتیں دلوں میں نہ ڈالیں، مسلک حق اہل سنت پر ڈٹے رہیں. یہی حضرت امام ربانی کا مسلک ہے، یہی حضرت پیر جماعت شاہ صاحب آسانی کا مسلک ہے اور یہی علماء کرام اور مشائخ عظام کا مسلک ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.